ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. دنیا فانی میں قدرت کاملہ کا ایک قانون جاری و ساری ہے اور ارشاد باری ہے کہ ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے. ہر چیز اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. ہر شے منطقی طور پر اصولی طور پر اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے. اگر بقا ہے کچھ باقی رہنا ہے تو وجہ وہ اس کی ذات والا صفات ہے جو ازلی و ابدی ہے، جس کی شان میں کمی نہ ہوگی، جس کی قوت و علم میں کمی نہ ہوگی، جس کی طاقت میں کمی نہ ہوگی، جسے کسی طرح کا کوئی زوال نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. باقی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے لیے بقا ہو. ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے بے شمار قلعے اور مقابر ہمیں یاد دلاتے ہیں بڑے بڑے عظیم شہنشاہوں کی، بڑے بڑے عظیم سلاطین کی، بڑی بڑی جابر ظالم جنگجو قوموں کی، لیکن آج ان کے قلعوں پر، ان کے مقابر پر کوئی نوحہ کرنے والا بھی نہیں، کوئی رونے والا بھی نہیں، بلکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے آثار بھی نہیں ملتے، اور جن شہنشاہوں کی قبور ملتی ہیں کبھی پورے برے صغیر پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان کی اجازت کے بغیر. آج ان کی قبروں پر بیٹھ کر لوگ کوکا کولا پی رہے ہوتے ہیں اور ان کے مزار سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں. ایک عام آدمی مزار کی سیر کرنے جاتا ہے. اسی طرح دنیا کی ہر طاقت، دنیا کی ہر قوت، دنیا کا ہر حکمران، دنیا کی ہر قوم اور دنیا کا ہر فرد، بچہ پیدا ہوتا ہے والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کی سالگرہیں مناتے ہیں. ہم اس بات کی خوشی کرتے رہتے ہیں کہ 1 سال اور بڑا ہو گیا، اور یہ بات ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ موت 1 سال اور قریب ہو گئی، فنا 1 سال اور قریب ہو گئی. اپنے منطقی انجام کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. کوئی زیادہ دیر رہ جائے اس کا ایک اپنا اصول ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. جس کی عمر ہم طویل کر دیتے ہیں اس کی تخلیق میں ہم کمزوریاں پیدا فرما دیں گے. وجود میں کمزوریاں آ جاتی ہیں. انسان ہے، اٹھنے بیٹھنے سے معذور، کسی وقت پہلوان تھا، زوراور تھا، پھر اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہے. نظر کچھ نہیں آتا، دیواریں پکڑ کر پھرتا ہے. اسی طرح قوموں پہ بھی ضعف آ جاتا ہے. زیادہ دیر جب وہ قوت و اقتدار میں رہتی ہیں تو ان پر بھی ضعف اور جمود طاری ہو جاتا ہے اور بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. ان کی کمریں بھی دوہری ہو جاتی ہیں، پھر کوئی اور ان سے اقتدار چھین لیتا ہے. آپ اپنے ارد گرد نباتات کو دیکھیے، جمادات کو دیکھیے، پہاڑوں کو دیکھیں، سدا ایک بلندی نہیں رہتی، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی. کہیں نئی پہاڑی بن جاتی ہے، کہیں پرانی مفقود ہو جاتی ہے، کئی نئے دریا جاری ہو جاتے ہیں، کئی پرانے سوکھ جاتے ہیں. کتنے دریا تھے
جنہیں عبور کرنا ممکن نہیں تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان سے پیدل گزر رہے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر طویل دیتے ہیں اس کے وجود میں، اس کی تخلیق میں کمزوریاں پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمیشگی صرف اس ذات کے لیے ہے، باقی ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز اپنی فنا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اس میں روئے زمین پر ایک فلسفہ ایسا ہے جس میں فنا نہیں، اور وہ فلسفہ ہے معیت باری کا۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں، جو فرد، جو قوم اپنے آپ کو اس کی ذات میں، اس کے احکام میں، اس کے دین میں فنا کر لے، اس کے لیے فنا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس فرد میں کوئی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اس کی ذات اور اس کی صفات فنا سے بالا تر ہیں۔ جو اس سے واصل ہوا، جس نے اس کی اطاعت گزاری اختیار کر لی، جس نے اس کی بتائی ہوئی حدود کو اپنا لیا، جس کے دل میں اس کی تجلیات موجزن ہو گئیں، فرمایا اگر وہ قتل بھی ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ مر بھی جائے، فرمایا قتل ہو جائے۔ موت آتی ہے تو کم از کم وجود تو سالم ہوتا ہے، جب قتل ہوتا ہے کوئی تو اس کے وجود کے پرخ چڑھ جاتی ہے۔ قتل کا فعل تو بدن پہ صادر ہوتا ہے، کسی کا سر کٹ گیا، کسی کا سینہ پھٹ گیا، کسی کے ٹکڑے اڑ گئے۔ آج کل جو ہتھیار ہیں اور جو بم برس رہے ہیں وہ تو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، خاک کو بھی جلا دیتے ہیں۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی یہ سوچو بھی نہیں، یہ گمان کرنا بھی منع ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا وہ مر گیا ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں تم، جس طرح تمہیں روزی دی جاتی ہے اسی طرح ان کو بھی یرزقون، ان کو بھی رزق دیا جاتا۔ آیات نہیں بدلتی ان کی، عالم بدل گیا، اس دنیا میں تھے اگلی دنیا میں چلے گئے، لیکن زندگی ویسی ہی باقی ہے، موت نہیں آ سکتی انہیں۔ فنا ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ میں فنا ہوگا۔ بے شمار طاقتوں کا دنیا میں چرچا رہا۔ فرعون نے کہا آنا ربکم الاعلی، اگر کوئی اور رب ہے بھی صحیح تو میں سب سے بڑا رب ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اور کوئی رب ہی نہیں، میں ہی ہوں۔ لیکن جیسے موسیٰ کہتے ہیں اگر کوئی اور ہے بھی تو مجھ سے چھوٹا ہوگا، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کہاں ہے فرعون؟ آج تو مصر کے عجائب گھر میں بنا ہوا دنیا پڑا ہوا، دنیا کے لیے تماشا بنا ہوا، عبرت کا سامان بنا ہوا۔ اور قرآن حکیم نے کہا تھا کہ ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال باہر پھینکیں گے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیں گے، اور حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ اور اس کی لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ بقا صرف اللہ۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں، شداد نے کہا میں رب العالمین ہوں۔ کہاں گئے؟ اسی طرح عاد و سمود، بڑے بڑے کڑیل جوان، بڑی بڑی طاقتور قومیں، پہاڑوں کے جگر چاک کر کے انہوں نے اپنے لیے محل بنا لیے۔ آج وہ کھنڈر نوحہ کو نہ ہیں اور ان کے باسی فنا کے گھاٹ اتر۔ تاتاریوں کی طاقت وسط ایشیا سے اٹھی اور دنیا کو تاراج کر دیا۔ آج کہاں ہے تاتاری؟ یہ مغل انہی کی اولاد ہیں جن کے مقابر آج سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ آج کا ہمارا یہ ہے
کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بقا ہے اور کسی کے لیے نہیں. لیکن کیا صرف یہ کہنے سے میں مسلمان ہوں بقا حاصل ہو جاتی ہے؟ قال سے نہیں، حال سے حاصل ہو. یہ کہنے سے نہیں، ہاں کوئی دیکھے تو وہ جانے کہ یہ مسلمان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عالم یہ تھا. محققین لکھتے ہیں کہ اگر کروڑوں کی بھیڑ میں کوئی ایک صحابی ہوتا تو ہر بندہ کہتا تھا یہ بندہ ہم سے کچھ مختلف ہے، یہ کوئی اور بندہ ہے، یہ ہم جیسا نہیں. مسلمان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے سونے جاگنے، کھانے پینے، بول چال، لین دین، خرید و فروخت، نکاح طلاق، اولاد، گھر، کاروبار، یہ سارا پروگرام وہ خود نہیں بناتا، اس سے رب العالمین بنا کر دیتا. کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عاجز بندے کے لیے پروردگار عالم اوقات معین فرمائے کہ اتنے بجے تمہیں اٹھ جانا. اب اس کے منادی ندا دے رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا بھائی، تیرے لیے اب سونا نہیں بہتر، اب تیرے لیے اللہ کی عبادت بہتر. تیرا وقت رکوع و سجود کا ہے، سونے کا نہیں. حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح دل میں 5 دفعہ بلاتا ہے. اور دن میں 5 دفعہ روبرو اپنی گزارشات پیش کرنے کی اجازت دی کہ اپنا سارا دکھ درد، اپنی ساری بیماری، اپنی ساری احتیاج، اپنی ساری مصیبتیں میرے دروازے پہ لیا. میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، مجھ سے بات کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسباب اختیار کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو. دنیا عالم اسباب ہے، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن پہلے اللہ سے بات کرو، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے نیا تسمہ عطا کر. پھر اس کی تلاش شروع کرو، وہ سبب پیدا فرما دے گا، تمہیں مل جائے گا. اور دعا کا یہ مقصد بھی نہیں کہ دعا کر کے بیٹھ جاؤ، کرو کچھ نہیں اور وہ کوئی فرشتہ بھیجے گا جو جوتے میں تسمہ ڈال جائے گا. فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا. دعا اللہ سے کرو اور اس کی دنیا میں اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکلو. جو فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. فارغ ہو گئے صلات سے، دنیا میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو، اپنی مزدوری کرو، تاجر تجارت کرے، ملازم ملازمت کرے، اپنا اپنا کام کرو، لیکن اللہ کو بھولنا مت. اس کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. مسلمان جب تک اللہ کی معیت میں رہے، واحد قوم تھی جو روئے زمین پر غالب رہی. عجیب قوم تھی جو چند جھونپڑوں سے، خانہ بدوشوں کے خیموں سے شروع ہوئی، چند افراد سے شروع ہوئی اور تھوڑے سے عرصے میں روئے زمین پر پھیل گئی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد اور بھی ہے. آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر طاقتیں میری امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے پہ لوگ ٹوٹ پڑتے. عرض کیے گئے یا رسول اللہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد زیادہ ہوگی. مسلمان کثرت میں ہوں گے. فرمایا پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ایسا اس لیے ہوگا کہ نام کے مسلمان ہوں گے، عمل کے. میری ذات سے
میری اطاعت سے، میری غلامی سے نکل جائیں گے، اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں گے، اور جب اس حفاظت سے باہر نکلیں گے تو پھر بھوکے بھیڑیوں کے رحم و کرم کرو۔ آج دنیا کی آبادی 6 ارب کے لگ بھگ ہے، جس میں 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور 4 ارب میں دنیا کی 122 اقوام ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ اگر ایک قوم دنیا پہ ہے تو وہ مسلمان، دنیا کا ہر تیسرا بندہ مسلمان ہے، اور باقی 2 جو بچتے ہیں، 4 ارب جو بچتے ہیں، ان میں 122 اقوام ہیں۔ لیکن آج دیکھ لو مسلمان لقمہ تر بنے ہوئے۔ اور عجیب بات ہے کہ بھیڑیوں ہی کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، بھیڑیے ہی انہیں، درندے ہی انہیں چیر پھاڑ رہے ہیں، اور یہ درندوں ہی کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے ابھی تک تیار نہیں۔ بدنصیبی کی حد یہ ہے کہ جہاں حفاظت ہے، جہاں عزت ہے، جہاں عظمت ہے، جہاں بقا ہے، جہاں حیات ہے، جہاں سب کچھ ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، اور ہونا تو اسے بھی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے سوائے اس کی ذات ستودہ سے فالتو، کیونکہ یہ تو قدرت کا ایک قانون ہے، اس کے لیے کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشتکار ایک دانہ بیجتا ہے، اس پر ایک پودا بنتا ہے، اس پر سینکڑوں دانے کونپلیں نکلتی ہیں، سینکڑوں دانے بنتے ہیں، پھر آخر سارے اس سے حاصل کر لیتا ہے، پھر کھا پی کر مٹی ہو جاتی ہے، پھر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کی بھی داستان ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام دنیا میں آتا بھی رہا، دنیا سے مٹتا بھی رہا، اللہ کے رسول کتابیں لائے بھی، کتابیں انکا بھی ہو۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب اللہ نے اس رسول کو مبعوث فرمایا جس کے لیے اس نے فرمایا کہ اب یہ دین مٹے گا نہیں، کوئی نیا رسول نہیں بھیجوں گا، کوئی نیا نبی نہیں بھیجوں گا، کوئی نئی کتاب نہیں بھیجوں گا۔ بارے الہا، کتابیں تو لوگ بدل دیتے ہیں، فرمایا اس کتاب کو کوئی نہیں بدلے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ 14 صدیاں گواہ ہیں کہ یہودیوں کے بے شمار چال بازیاں ایک زیر زبر تبدیل نہیں کرتا۔ ایسا قادر ہے کہ اتنے اتنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، وہاں کون جال سازی کرے؟ کتاب کے اوراق کوئی بدل دے، کتاب کے چھاپہ خانے میں کوئی بدل دے، لیکن جو سینوں میں محفوظ کر دیا، اور دنیا کی واحد کتاب ہے۔ بچے کو ایک چھوٹی سی کہانی یاد کرائے نا، پھر دوبارہ سنے تو وہی الفاظ نہیں سناتا، مفہوم وہی سنا دے، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ قرآن کریم 30 پارے یاد کرا دو، جب سنو وہی سنا دو۔ صفحات کا محتاج نہیں رکھا، کاغذ اور سیاہی کا محتاج نہیں رکھا، اپنے بندوں کے دلوں اور سینوں کا اس کا امین بنا دیا، اور روز اول سے لے کر آج تک سینوں میں محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یوم آخر تک، قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ دل، کتنے خوش بخت ہیں وہ سینے جن کو کتاب الہی کی حفاظت کے لیے اس نے چن لیا۔ جس طرح قرآن کو بقا ہے، دنیا کا کوئی ہیلا اسے فنا نہیں کر سکتا، اسی طرح مسلمان کے لیے بقا ہے، اسے موت بھی فنا نہیں کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ واصل باللہ ہو، فنا فی اللہ ہو، اللہ کی اطاعت تو کرے، اللہ کو یاد تو کرے۔ احد میں
جب دوبارہ پیچھے سے حملہ ہو گیا اہل مکہ کا اور ایک بھگدڑ مچ گئی، اپنے پرائے کی تمیز مٹ گئی، تو دو صحابی دوست تھے، ایک ان میں سے شہید ہو گیا، ایک بچ گیا۔ وہ بچنے والا سناتا ہے کہ میں اس طرح لڑتا جا رہا تھا، مجھے میرے دوست نے آواز دی، اس نے کہا ادھر نہیں جاؤ، ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر آؤ۔ وہ اس طرف پڑا اور شہید ہو گیا۔ عمر بن الجموع رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے اور عمر رسیدہ آدمی تھے۔ غزوہ احد کی باری آئی تو تیار ہو گئے اور 4 جوان بیٹے تھے ان کے، وہ بھی جا رہے تھے۔ تو ان بیٹوں نے بارگاہ نبی میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے گھر تو کوئی سودا سلف لانے والا بھی نہیں ہے، بیویاں ہیں، تو ابا جی کی جگہ ہم 4 جا رہے ہیں، ہم چاروں ان کے جگر گوشے ہیں، سارا ثواب انہیں کو ملے گا، آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ گھر کی دیکھ بھال اور گھر والوں کو سودا سلف لا دیں، ہم 4 جو ان کی جگہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ 4 شہید ہوں گے تو اپنے گھر جنت میں جائیں گے، میں تو خود شہادت چاہتا ہوں، میں ان کی شہادت پر قیامت کو کیوں بھروسہ کروں، مجھے تو اپنے گھر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی اسے مت روکو۔ کفار بھاگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام رکھا میدان احد میں، اور شہداء کی لاشیں کچھ وہاں دفن کیے گئے، کچھ لوگ مدینہ منورہ واپس لے آئے۔ ان کے بیٹوں نے بھی ڈھونڈا، ان کا والد شہید ہو چکا تھا، عرض کی اجازت چاہیے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے ہم اپنے والد کو مدینہ منورہ لے جائیں۔ فرمایا لے جاؤ، اجازت ہے، جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے، جو نہیں لے جانا چاہتا ان کو یہاں دفن کریں گے۔ انہوں نے اونٹ پہ میت رکھا، اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا، بڑا زور لگایا، میت اتار لیں، ٹھیک ٹھاک میت رکھیں، اونٹ نہیں اٹھتا۔ پھر آ کر بارگاہ نبی میں عرض کی، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کوئی تھا؟ جی فلاں شخص اس کا ساتھی تھا، اسے بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، فرمایا تمہیں کوئی اس کی بات یاد؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم دونوں نے دعا کی تھی، اس نے کہا تھا تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ مکے کا فلاں بڑا کافر جو ہے وہ میرے ہاتھوں قتل ہو، اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا خود مجھے غنیمت میں ملے، اور میں وہ سینے پہ سجا کر کفار کو دکھایا کروں کہ یہ میں ہوں۔ اس نے آمین کہی۔ پھر اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے یہیں بدر احد میں شہادت نصیب فرما، میرا دفن یہیں ہو، قیامت کو میں یہیں سے اٹھوں، اور یہ جو لنگڑی ٹانگ ہے نا میں اسے گھسیٹتا ہوا جنت میں لے جاؤں، میں اس لنگڑی ٹانگ کو جنت میں گھسیٹنا چاہتا۔ میں نے آمین کہی، وہ شہید ہو گیا میرے ہاتھوں۔ یا رسول اللہ وہ مکے کا جرنیل مارا گیا، یہ دیکھ لیں اس کی زرہ تلوار خود میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ مدینہ نہیں جائے گا، یہ یہیں سے قیامت کو اٹھے گا، اسے یہیں دفن کر دو۔ اسلام تو یہ تھا۔ اب یہ تو اسلام نہیں ہے کہ ہمارے پاس سجدے کی بھی فرصت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، امیدیں اللہ سے نہیں، جو طاغوت ہمیں تباہ کر رہا ہے ہم اسی کے باج گزار بھی ہیں اور اسی کے دعا گو بھی ہیں اور اسی پر آس بھی لگائے بیٹھے ہیں۔ تو اس عالم میں 2 کام ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خدا کے لیے سب خلوص سے دعا کیا کرو کہ اللہ مسلمانوں کو ہدایت پہ واپس۔ دوسرا کام یہ کرو کم از کم خود تو توبہ کرو، شاید میری اور آپ کی توبہ ہی کام آ جائے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ 1 سالی ہوئی موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں انہوں نے دعا کی، بار الہ لوگ مر رہے ہیں پیاس سے، جانور مر گئے ہیں، چارہ نہیں رہا، پانی نہیں رہا، رحمت کی بارش نازل فرما۔ تو ارشاد فرمایا کہ قوم کو حکم دو سب باہر نکل کر دعا کریں۔ آپ نے منادی کرا دی کہ سب باہر نکلو بارش کے لیے دعا کریں گے۔ جب شہر سے نکل رہے تھے تو پھر ارشاد فرمایا وہی آ گئی کہ موسیٰ پلٹ جاؤ بارش آ رہی ہے۔ کہ اللہ بھی ہم نے دعا تو کی نہیں،
وہاں تم نے نہیں کی، لیکن ایک کیڑی اپنی ٹانگیں اوپر کر کے پڑی ہے زمین پر اور بارش کے لیے دعا کر لیا، میں نے اس کی سن لی، میں نے مان لیا اس کی، بارش آ رہی ہے، بھاگ جاؤ، بھیگ جاؤ گے۔ وہ غفور الرحیم ہے کہ سب کو اس ایک کیڑی کے طفیل پانی سے مالا مال کر دیا۔ شاید میں توبہ کر لوں، شاید آپ توبہ کر لیں، شاید ہم میں سے کسی ایک کی توبہ اسے پسند آ جائے اور ساری قوم سے زوال ہٹ جائے۔ اس لیے خلوص سے توبہ کرو، گناہ کو چھوڑ دو، کھانے میں کوشش کرو حرام سے بچو، حلال کھاؤ، اور ایک کام ضرور کرو، تمام مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ کریم اس قوم کو ہدایت پہ جمع کرے۔ یہ یاد رکھو، ہم مٹ سکتے ہیں، اسلام نہیں مٹے گا۔ عسیٰ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے کسی اور قوم کو ایمان نصیب کر دے گا، اس کے اطاعت گزار بندے رہیں گے، دین باقی رہے گا، مسلمان باقی رہے گا، جو اسلام کو چھوڑے گا وہ باقی نہیں رہے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔